اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سی لڑکی شادی کے لیے بہتر رہے گی یا کون سا لڑکا رشتے کے لیے بہتر رہے گا۔ آؤ میں تمہیں ایک لمحے کے لیے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی چوکھٹ پر لے چلتا ہوں۔ حضرت علی سے ہی پوچھتے ہیں کہ کون سی لڑکی ہمارے لیے بہتر رہے گی شادی کے لیے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ ایک دن لوگوں کو اکٹھا کر کے لوگوں کو واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں، نئی زندگی دے رہے ہیں، خوبصورت زندگی گزارنے کے اصول بتا رہے ہیں۔ اتنے میں ایک شخص آیا، اس نے کہا یا علی میری ایک ہی بیٹی تھی، میں نے اس بیٹی کی بڑی دھوم دھام سے شادی کی، ایک ہی بیٹی تھی، چاہیے تو یہ تھا بڑے ہی سمپل طریقے سے کرتا، سادہ طریقے سے کرتا، لیکن میں نے دھوم دھام سے کی اس لیے کہ معاشرے میں میری ناک سلامت رہ جائے، لوگ کہیں کہ یہ بیٹی سے کتنی محبت کرتا ہے، کتنا پیار کرتا ہے۔ تو میں نے بیٹی کی بڑی دھوم دھام سے شادی کی، کافی خرچ کیا، ڈھیروں دعائیں دیتے ہوئے بیٹی کو رخصت کیا، میری بیٹی رخصت ہو گئی، گھر سے چلی گئی، میری رحمت میرے گھر سے روانہ ہو گئی۔ کچھ ماہ بعد انہوں نے میری بیٹی کو طلاق دے دی، چند ماہ بعد انہوں نے میری بیٹی کو طلاق دی۔ صبح سویرے میں اٹھا، میری آنکھ کھلی، دیکھا وہ دور سے میری اکیلی بیٹی میرے گھر کی طرف آ رہی، صحرا تھا، میں نے دیکھا دور سے میری بیٹی اکیلی میرے گھر کی طرف آ رہی، میں اٹھا بیٹی کی طرف بھاگا، بیٹی کے قریب گیا، بیٹی کی پیشانی چومی، بیٹی کیا ہوا، اکیلی آئی ہو، رات کا سفر طے کیا، خیریت تو ہے؟ کہا بابا تو نے اپنی رحمت کو درندوں کے حوالے کر دیا تھا، تو نے اپنی بیٹی کو جانور کے حوالے کر دیا تھا، یہ لو پرچی، تمہارے داماد نے تمہاری بیٹی کو اکیلا چھوڑ دیا ہے، طلاق دے دی، طلاق لے کر آ گئی ہوں، ایک بار پھر آپ کے گھر کی رحمت بن کر آئی۔ یا علی میری بیٹی کو طلاق ہو گئی، میں نے بیٹی کو یہ کہتے ہوئے حوصلہ دیا، چپ کرو بیٹا، اللہ کی رضا اسی میں ہوگی، لوگ پہلے تو اچھے نظر آتے ہیں، بہت ہی اچھے لگتے ہیں، لیکن یہ تو رشتہ کرنے کے بعد ہی ان کا اصلی چہرہ سامنے آتا ہے، ہمیں ان کا نہیں پتا تھا کہ وہ غلط آدمی تھے یا صحیح تھے، تو بیٹی خدا کے لیے مجھے معاف کر دینا اگر میں نے غلط فیصلہ کیا ہے تو۔ میری بیٹی گھر آ کے بیٹھ گئی، طلاق کے بعد عدت پوری ہونے کے بعد اب پھر سے رشتے آنے لگ گئے ہیں۔ یا علی کوئی ایسا عمل ہے جس کو اپنانے سے بندے کو اتنا پتا چل سکے کہ کون سا لڑکا ہماری لڑکی کے لیے بہتر رہے گا، کون سا لڑکا شادی کے لیے بہتر رہے گا، رشتے کے لیے بہتر رہے گا؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا بالکل تو نے ٹھیک سوال کیا۔ فرمایا جب تم اپنی بیٹی کے لیے کوئی لڑکا دیکھنے جاؤ، اگر وہ اپنے سے کم تر لوگوں کی دیکھ بھال نہیں کرتا، فکر نہیں کرتا، ان کی عزت نہیں کرتا، رسپیکٹ نہیں کرتا، اگر تو، اور جو لوگ اس جتنا مقام رکھتے ہیں، اس جتنا سٹیٹس رکھتے ہیں، اپنے ہم سٹیٹس لوگوں کی تو عزت کرتا ہے لیکن اپنے سے کم تر لوگوں کی عزت نہیں کرتا، اپنے ہم مقام لوگوں کی خدمت تو کرتا ہے، ان کو عزت تو دیتا ہے، لیکن اپنے سے کم تر لوگوں کو عزت نہیں دیتا، ان کی فکر نہیں کرتا، ان کی خدمت نہیں کرتا، تو ایسے شخص کے ساتھ رشتہ ہرگز بھی نہ رکھیے گا۔ ایسا شخص آنے والے وقتوں میں تمہارے لیے بہت بڑی پریشانی کھڑی کر سکتا، بہت بڑی مصیبت کھڑی کر سکتا، ایسے بندے سے ہرگز رشتہ نہ رکھنا، جو اپنے جیسے امیروں کی عزت تو کرتا ہے، غریبوں کی عزت نہیں کرتا، غریبوں کی رسپیکٹ نہیں کرے، وہ تمہاری رسپیکٹ کبھی بھی نہیں کرے۔ اور سنو، ایسا شخص جو اپنے سے کم تر لوگوں کی فکر بھی کرتا ہے، ان کی دیکھ بھال بھی کرتا ہے، ان کی خدمت بھی کرتا ہے، ان کی مہمان نوازی کرتا ہے، ان کو محبت دیتا ہے، پیار دیتا ہے، ان کو عزت دیتا ہے، ایسے شخص سے آنکھیں بند کر کے رشتہ طے کر دینا، آنے والے وقتوں میں ایسا شخص تمہارے لیے بہترین ثابت ہوگا، مفید ثابت ہوگا۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی، اتنے میں ایک دوسرا شخص کھڑا ہوا، کہنے لگا یا علی ہمارے لڑکے کے لیے کون سی لڑکی شادی کے لیے بہتر رہے گی، کس طرح کی لڑکی ڈھونڈی جائے؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا تو نے بھی ٹھیک سوال کیا۔ فرمایا جب لڑکی دیکھنے جاؤ،
لڑکی کے سامنے بیٹھو، لڑکی سے بات چیت شروع کرو، گفتگو شروع کرو۔ اگر وہ لڑکی اپنے والدین کی تعریف بیان کرتی ہے، اگر وہ لڑکی اپنے بہن بھائیوں کی تعریف بیان کرتی، عزیز و اقارب کی تعریف بیان کرتی ہے، تو ایسی لڑکی سے رشتہ پکا طے کر لینا۔ ایسی لڑکی آنے والے وقتوں میں تمہارے لیے اچھی ثابت ہو سکتی۔ اور جو لڑکی اپنی ہی تعریف بیان کرتی جائے، نہ باپ کی تعریف کرے، نہ ماں کی کرے، نہ بہن بھائیوں کی کرے، ایسی لڑکی سے باز رہنا، دور رہنا۔ یہ لڑکی آنے والے وقتوں میں تمہارے لیے بہت بڑی پریشانی کا گڑھا کھود سکتی، بہت بڑی مصیبت لا سکتی ہے۔ ایسی لڑکی سے رشتہ طے نہ کرنا۔ اور اگر پھر بھی سمجھ نہ آ رہی ہو، مسئلہ گھمبیر ہو، تو کچھ بھی نہ کرنا، گھر آنا، رات کو سونے سے پہلے عشاء کی نماز پڑھ کے سونا، سونے سے پہلے 27 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لینا۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ 27 مرتبہ یہ سورۃ الکوثر پڑھ لینا۔ یہ 27 مرتبہ پڑھنے کے بعد سو جانا۔ خواب میں دیکھنا، اگر وہ لڑکی یا وہ لڑکا خوبصورت لباس میں خوشحال دکھائی دیتے ہیں، ان سے رشتہ طے کر لینا، پکا طے کر لینا۔ آنے والے وقتوں میں وہ لڑکی یا لڑکا تمہارے لیے اچھے ثابت ہوں گے۔ اگر وہ شیطانی روپ میں تمہاری نظر میں آتے ہیں، اگر وہ شیطانی لباس پہن کر آتے ہیں، ڈراؤنی سی شکل سے آتے ہیں، ایسی لڑکی یا لڑکے سے رشتہ ہرگز نہ کرنا، وہ بربادی کا ذریعہ بنے۔ ایک اہم بات جو میں کرنا چاہتا ہوں، مرد لڑاکے تو ہوتے ہی ہوتے ہیں، لیکن اکثر عورتیں لڑاکی نہیں ہوتی۔ عورت بغیرت نہیں ہوتی، بلکہ وہ مرد بغیرت ہوتا ہے جس کی وہ بہن، بیٹی یا بیوی ہوتی ہے، جس نے اس کی تربیت ٹھیک سے نہیں کی۔ اگر مجھ سے حقیقت پوچھتے ہو تو عورت بے حیا بھی نہیں ہوتی، کیونکہ عورت کی حیا کی چادر اس وقت اترتی ہے جب اس کے گھر کے مرد بے حیائی کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، جب اس کے گھر کے تمام مرد بغیرتی کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں۔ جوانو، جب تم دوسروں کی عورتوں کو، دوسروں کی بہنوں کو شہوت بھری نگاہوں سے دیکھو گے تو یاد رکھنا تمہارے گھر کی عورتیں بھی دوسروں کی نظروں کی ہوس سے نہیں بچ پائیں گی۔ یقین کرو، جب تم کسی دوسری عورت کو لے کر ہوٹل کے کمرے کی سیڑھیاں چڑھ رہے ہوتے ہو نا، اس وقت تمہارے گھر کی عورت تمہاری عزت اور اپنی حیا کا گلا گھونٹتے ہوئے تمہارے گھر کی سیڑھیوں سے اتر رہی ہوتی ہیں۔ یہ جو تم اپنی نسلوں کی رگوں میں بے حیائی کا انجیکشن لگا رہے ہو نا، آنے والے وقتوں میں یہ تمہارے لیے بہت بڑی ضلالت کھڑی کرے گا۔ یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے، یہ بہت ہی خطرناک کھیل ہے۔ خدا را، اس سے بچو، سنبھل جاؤ، اپنی آنکھیں کھولو۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا، ہم اب وہ زمانہ بھول گئے۔ اوروں کی کہانی یاد رہی، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھے سینے میں۔ دل ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ اے آذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں، اے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ بیوی کا ایک میٹھا بول شوہر کی دن بھر کی تھکاوٹ کو دور کر دیتا ہے۔ اس لیے ہر ایک بیوی کو چاہیے کہ جب شوہر کام سے لوٹے تو شکوے شکایت کرنے کے بجائے چہرے پر مسکراہٹ لے کر اس کا استقبال کرے، اس لیے کہ وہ صرف اپنے پیٹ کے لیے نہیں کماتا رہا، تمہاری اولاد کے پیٹ کے لیے کماتا رہا ہے۔ اس آنے والے مزدور کی قدر کرنا، اس آنے والے مزدور کا استقبال کرنا، اس لیے کہ وہ اپنی بیوی اور بچوں کی خاطر دن بھر خون پسینہ ایک کر کے آ رہا ہے۔ شادی کے موقع پر دولہے نے ایک اللہ والے کو کہا، اللہ والے مجھے کوئی نصیحت کرے۔ کہا، بیٹے یہ جو تمہارا جیون ساتھی ہے نا، یعنی تمہاری بیوی، یہ اپنا باپ، اپنی ماں، جان لٹانے والے بھائی چھوڑ کر تمہارے پاس آئی ہے، لہٰذا تم اس کے لیے سب کچھ بن جانا۔